محبوب پڑھو. آقا فرماتے ہیں مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو, مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو. آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبوچا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جیسے رب کا نام لینا تھا سرکار نے پڑھنا شروع کیا. اب حضرت جبریل علیہ السلام گئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ, میرے جسم پر لرزہ طاری ہے, مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے, میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا اور عرض کیا میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں, آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے سرکار کو لیا اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پھر گئی اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے, اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے. آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے. یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب اب اپنے اقارب کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ, اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو, میری وحدانیت کا اعلان کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد سرکار نے دعوت کھلا دیا اور کھلانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم سنو, میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. میں اللہ کا رسول ہوں. اس اعلان کا فرمانا تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کی اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے بلایا ہے؟ قوم نے کہا کس لیے بلائے ہو؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ, تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو میں اللہ کا رسول ہوں فلاح پا جاؤ گے. یہ اعلان کرنا تھا کہ قوم پھر بھاگ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے. میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تشریف باہر لے گئے تھے. آپ کو رئیس مکہ کہا جاتا ہے. وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے. شام ہو گئی تھی, ایک جھاڑیاں پڑی, ان جھاڑیوں میں ایک گرجا گھر پڑا. اس گرجا گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قافلہ یہیں آرام کر لے. جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد